دوستو یہ دیکھیں سلیم ناصر صاحب تو آپ کو یاد ہوں گے، میں نے اس لیے یہ گوگل پہ کھول لیا ہے۔ یہ دیکھیں سلیم ناصر صاحب آپ سب کو یاد ہوں گے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے 19 اکتوبر 1989 سلیم ناصر۔ اور یہ دیکھیے دوستوں میں بتایا گیا ہے کہ وہ سامنے قبر ہے میڈم نور جہاں کی۔ جی ہاں، الٹیمیٹلی ہم نے ڈھونڈ لی قبر۔ یہ دیکھیے یہ میڈم نور جہاں کی قبر ہے، سامنے بہت دور ہے، اور میں وہاں لے جا کے آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ یہ قبر بہت دور ہے یہاں سے، اور وہاں تک ہمیں چل کے جانا پڑے گا۔ وہ ہے سامنے میڈم نور جہاں کی قبر۔ السلام علیکم بھیا، کیا حال ہے؟ میڈم نور جہاں کی قبر کی ہے برابر میں، اور مشتاق احمد یوسفی صاحب کی قبر ہے، وہ جو مزاح لکھا کرتے تھے، طنز و مزاح، بڑے مشہور شخصیت ہے۔ نہیں میں تو یہ 1965 کی جنگ کا زمانہ تھا۔ پاکستانی پہلی بار ایک خوفناک جنگ دیکھ رہے تھے، عوام کے جذبے ابہام کا شکار تھے۔ پاک فوج دشمن کے ساتھ برسر پیکار تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ انجام کیا ہوگا۔ 60 کے اس دور میں فوجیوں کے ساتھ جنگ کے محاذ پر لڑتی، خون گرماتی، کرشماتی میڈم نور جہاں نے وہ نغمے گائے کہ نہ صرف پاک فوج کا مورال بلند ہوا بلکہ پوری پاکستانی قوم دلیری اور بہادری کے جذبے سے سرشار ہو گئی۔ اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، اے رائے حق کے شہیدوں وفا کی تصویروں، میرے ڈھول سپاہیا رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں۔ یہ وہ نغمے تھے جو میڈم نور جہاں کو رہتے پاکستان تک دوام بخش گئے۔ گو کہ محترمہ نور جہاں نے ایک ایسی فلم بھی بطور ہیروئن کی تھی جس میں آشا بھوسلے اور لتا نے پہلی بار ایک چھوٹا سا کردار کیا تھا۔ فلم کا نام تھا بڑی اماں، اور یہ فلم پاکستان بننے سے پہلے یعنی 1945 میں بنی تھی۔ گو کہ یہ اعزاز بھی مرحومہ نور جہاں کو حاصل ہے کہ آغا حشر کاشمیری جیسے بڑے ڈرامہ نگار کے ساتھ ان کے تھیٹر میں کام کیا، اور یہ پاکستان کی واحد اداکارہ ہیں جنہوں نے آغا حشر کاشمیری کے ساتھ کام کیا تھا۔ آپ نے ان کی بیگم مختار بیگم کو نہ صرف سنا بلکہ ان کے فن گلوکاری سے بھی بہت کچھ سیکھا، جس کا اظہار میڈم نور جہاں اپنی زندگی میں کیا کرتی تھیں۔ قصور میں پیدا ہونے والی اللہ وسائی کو بیبی نور جہاں کے نام سے سرفراز بھی آغا حشر کاشمیری کی زوجہ مختار بیگم نے ہی کیا تھا۔ ان تمام اعزازات کے باوجود، ہزاروں گانے اور درجنوں فلموں میں کام کرنے کے باوجود، میڈم نور جہاں نے جو ملی نغمے گائے اور ان نغموں کی وجہ سے جو عزت، جو وقار، جو تکریم، جو پذیرائی ان کو پاکستانیوں نے بخشی، وہ لازوال ہے۔ دوستو، پاکستان کی خدمت ایک بڑا کرشماتی عمل ہے۔ جس نے بھی اس وطن عزیز کے لیے تھوڑا بہت اچھا کیا، اسے آسمان کی بلندیاں نصیب ہوئیں۔ میڈم نور جہاں کو بھی جو عزت ملی وہ اسی وطن عزیز کی خدمت کا صلہ ہے۔ شاید اسی لیے آج 24 سال بعد میں ان کی قبر تلاش کرتا لاہور سے کراچی آیا ہوں۔ رمضان المبارک کے 27واں روزہ تھا جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور یہ قبر میں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈی، پسینہ بھی آ گیا۔ ملکہ ترنم نور جہاں، اے میرے رب تو میرے لیے جنت میں اپنے پاس بھی گھر رکھنا۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ دوستو، منیر حسین بڑے مانے ہوئے کمنٹیٹر تھے۔ 2013 میں ان کی ڈیتھ ہوئی اور 2029 میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ بھی یہاں پر مدفون ہے۔ دوستو، یہ سید ابراہیم نفیس رضوی، پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، وہ بھی یہاں پر مدفون ہے۔ یہ دیکھیے یہ ابراہیم صاحب کی قبر ہے جی۔ آگن ٹیڑھا اور اس طرح کے بہت سارے ڈراموں میں آپ نے دیکھا سلیم ناصر صاحب کو۔ سلیم ناصر صاحب ایک ہمہ جہت شخصیت تھے، بڑے نفیس انسان تھے اور بہت بڑے اداکار تھے۔ تو یہاں پر ہمیں ایک سیوا کرنے والے گورکن صاحب ملے ہیں، اور بلکہ میں ان کو کہوں گا ماشکی، آج کے دور کے ماشکی۔ پہلے مشقیں ہوا کرتی تھی، اب انہوں نے ایک ڈنڈے کے دونوں طرف 2 بالٹیاں باندھ کے ٹانگی ہوئی تھی پانی کی، اور انہوں نے بتایا کہ سلیم ناصر صاحب یہاں پر دفن ہے۔ کافی چلنا پڑے گا،
لیکن میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں سلیم ناصر صاحب کی قبر پہ، اور ہمارے بچپن کے یہ وہ کردار ہیں جو کہیں ہمارے اندر رہیں گے ہمیشہ، اور ہم کبھی ان کو بھولیں گے نہیں۔ دوستو یہ دیکھیں سلیم ناصر صاحب تو آپ کو یاد ہوں گے، میں نے اس لیے یہ گوگل پہ کھول لیا ہے۔ یہ دیکھیں سلیم ناصر صاحب آپ سب کو یاد ہوں گے، اور یہاں پر لکھا ہوا ہے 19 اکتوبر 1989 سلیم ناصر۔ اور یہ دیکھیے یہ ہے قبر سلیم ناصر صاحب کی، یہ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سلیم ناصر خان ولد سید احمد خان، یہ دیکھیے جی یہ ان کی قبر ہے، اور قبر کو دیکھ کے صاف لگ رہا ہے کہ بہت عرصے سے یہاں پر کوئی نہیں آیا۔ یہ دیکھیے یہ قبر کی حالت ہے، اور یہاں پر گھاس پھوس اگا ہوا ہے، اور میں یہاں گورکن صاحب سے ریکویسٹ بھی کروں گا، اور میں ان کی خدمت بھی کر کے جاؤں گا تاکہ آئندہ ان تمام آرٹسٹوں کی جو قبریں ہیں ان کو صاف بھی رکھا جائے، حفاظت بھی کی جائے، اور ان کی دیکھ ریکھ کی جائے۔ یہ ہیں جی سلیم ناصر دی گریٹ۔ دوستو یہ سچ مچ زمین کے چاند تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مجھ جیسے چھوٹے بندے کے منہ سے کچھ اچھا نہیں لگتا، ماسوا اس کے کہ یہ بہت بڑے لوگ تھے۔ سلیم ناصر صاحب کی قبر پہ شاید آج کوئی اتنے عرصے کے بعد آیا ہے۔ میں لاہور سے آیا، اور ایک میڈم نور جہاں اور مشتاق احمد یوسفی صاحب کی قبر ڈھونڈنے کے سلسلے میں کتنے سارے بڑے بڑے جگمگاتے ستارے، بڑے نام، بڑے لوگ مجھے یہاں پر ایک جگہ پہ مل گئے۔ دوستو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہ پاکستان شکریہ ادا کر سکتا ہے اور نہ ہم کر سکتے ہیں۔ یہاں پر لوگوں کے پاس زندہ لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن میں ایک دیوانہ ہوں، میرے پاس زندہ لوگوں کے لیے تو وقت ہے ہی، لیکن ان گزر جانے والوں کے لیے بھی بہت وقت ہے۔ بہت سکون محسوس کر رہا ہوں، اور ایک دن میں بھی یہاں آ کر سو جاؤں گا اسی مٹی کی آغوش میں۔ اس لیے کوشش کرتا ہوں کہ کچھ ایسا کر جاؤں کہ میرے جانے کے بعد لوگ بے شک اچھا نہ کہیں، لیکن اتنا ضرور کہیں کہ پیڑا نہیں سی۔ دوستو میں لے کر آیا آپ کو مادام نور جہاں کی قبر پہ، جو کراچی میں مدفون ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قبرستان میں جتنے دفن ہیں اور جتنے مسلمان آج تک اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے، اور تمام کو اپنی جنتوں میں داخل فرمائے، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت اس قبرستان سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔